اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانعام آیت نمبر 99 یعنی 89۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جن کو آتیناہم ہم نے دی، عطا یاتو سے آتا ہے اور نہ ضمیر ہے، ہم نے، ہم بھی ضمیر ہے ان کو، آتیناہم ہم نے دی ان کو، آتینا ماضی کا متکلم جمع کا صیغہ ہے اور ہم ساتھ ضمیر ہے، آتیناہم ہم نے دی ان کو، الکتابہ کتاب، والحکمہ حکمت یا حکومت یا قوت فیصلہ، تینوں معنوں میں آتا اور یہ تینوں ہی جامع ہیں، والنبوۃ اور نبوت۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی، جن کا تذکرہ آپ نے پیچھے پڑھا، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، الیسع، ذوالکفل، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان سب کے نام آئے اور اللہ نے بتایا کیا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال بھی ضائع کرتے تھے، اور ساتھ ہی اللہ فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں حالانکہ جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت دی، اگر اس کے بعد بھی اگر یہ شرک کا ارتکاب کرتے تو ہم اس فضل کے باوجود ان کے اعمال ضائع کر دیتے۔ فائن پھر اگر یکفر وہ انکار کر دیں، بہا اس کا، کس کا؟ کتاب کا، نبوت کا، کیونکہ کتاب کیا بتاتی ہے؟ توحید۔ نبوت کا تقاضا کیا ہے؟ لوگوں کو توحید پر کھڑے کرنا۔ تو اگر کوئی نبی کتاب ملنے کے بعد اور نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد شرک کرے گا تو دراصل وہ اپنے منصب کا اور اپنے آپ کو ملے ہوئے ڈاکٹرائن کا انکار کرے گا نا۔ جیسے الیکشن ہے تو یہی باتیں چلتی رہتی ہیں، آپ کے ذہن میں سب تازہ ہیں، تو جب کوئی حکمران بنتا ہے تو حلف اٹھاتا ہے نا، کس چیز کے مطابق حلف اٹھاتا ہے؟ اپنے آئین کے مطابق۔ تو جب وہ کرپشن کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ اپنے آئین سے غداری کرتا ہے جس کے مطابق اس نے حلف اٹھایا ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کا بنیادی قانون کیا ہوتا ہے؟ وہاں کا آئین، تو وہ آئین سے غداری کا مرتکب ہوتا ہے اور گویا کہ وہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے بنیادی طور پر ایسے حکمرانوں پر دوسرے ملکوں میں غداری کے مقدمے چلائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو انصاف اب اپنے پیر جما ہے نا، تو یورپین ممالک میں ایسے لوگوں پر پھر غداری کے ٹریزن کے مقدمات چلائے جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ویسے غداری نہیں کی ہوتی، کرپشن کی ہوتی، ایسے کام کیے ہوتے، مگر لوگ کہتے ہیں یہ غدار ہے، یہ ٹریٹرز ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی بات بتائی جا رہی کہ ایک ڈاکٹرائن ہر نبی کو دی گئی، یعنی کتاب، اور اسی کے مطابق انہیں منصب دیا گیا، نبی بنایا گیا۔ تو اگر وہ اسی کے خلاف کام کریں گے تو گویا وہ خود سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے بنیں گے، اگرچہ کبھی کسی نبی نے کیا نہیں۔ اللہ یہاں اصل میں کتاب اور نبوت کے انکار کی اہمیت بتا دے کہ اگر خود نبی بھی کتاب کے خلاف بات کرے یا نبوت کے منصب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شرک کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، تو پھر امتیوں کی کیا اوقات ہے؟ فائن پھر اگر یکفر وہ انکار کر دیں، بیہا اس کا، ہا اولائی تو یہ ہیں، فقط بلا شک و شبہ، وکلنا اور ہم نے ہر ایک کے لیے، بیہا ان پر، قومن مقرر کیے ایسے لوگ، لیسو نہیں ہیں، بیہا اس کے، بکافرین انکار کرنے والے۔ فائن یکفر بیہا ہا اولائی پھر اگر وہ اس کا انکار کر دیں تو یہ خود وہی ہے، کیا؟ کافر۔ ہا اولائی کا مطلب ہوتا ہے وہی ہونا، دیز آر دا پیپل۔ اگر نبی بھی اپنے منصب کے خلاف کام کریں اور کتاب کا انکار کر دیں یہ بھی کافر ہے۔ فقط بلا شک و شبہ، وکلنا مقرر کیا ہم نے، توکل کا لفظ آپ نے پڑھا نا، یہ وکل اسی کی شکل ہے، وکیل مقرر کرنا، کسی کو نافذ کرنا، واو کاف لام سے ہے۔ وکلنا، وکالت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی طرف سے بات کرنا۔ وکلنا بہا قومن، البتہ ہم نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو نبوت کے منصب پر فائز کیا ہے، لیسو بہا بکافرین، جنہوں نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں، ساتھ ہی انبیاء کی وضاحت صفائی بھی دے رہے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ایسے افراد نبی بنائے ہیں جنہوں نے کبھی اپنی نبوت کے منصب کا انکار نہیں کیا، اپنے اوپر آنے والی کتاب کا انکار نہیں کیا، جھٹلایا نہیں، کبھی نہیں کیا۔ لیکن اللہ یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ اگر انکار کر دیتے تو
یہ بھی کافر ہو جاتے اور وہی سزا پاتے جو کافروں کو مل گئی. کوئی سزا ہے اسلام میں؟ موت. مرتد کی سزا بنیادی طور پر موت ہے نا. تو مرتد کون ہے؟ ٹریٹر، اسلام قبول کر کے پھر جانے والا. ٹھیک ہے. باقی جو ہے سیاسی طور پر بالکل اس کے لیے بھی باغی، اصل میں ٹرمز ڈفرینٹ ہے نا. باغی کہا جاتا ہے، باغی وہ ہے جو اسلامی حکومت سے جو ہے سرکشی کرے بغیر کسی حق کی وجہ کے. تو ایسے باغیوں کی سزا بھی موت ہے. جو خرابی کی سزا آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ آپ مائدہ میں پڑھی ہے، بلکہ آپ نے مائدہ میں. تو خرابہ کی آپ نے سزا پڑھی ہے مائدہ میں. خرابہ اصل میں ٹریزن کو ہی کہتے ہیں، غداری کو. تو ملک میں جو بغاوت برپا کرے ان کے لیے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، ہاتھ پیر قطع کی سزا بھی ہو سکتی ہے، جلا وطنی بھی ہو سکتی ہے، اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. کہ یعنی ہاتھ پیر کاٹ کر جلا وطن کر دینا یا ہاتھ پیر کاٹ کر قید کر دینا. وہ پھر عدالت خود حالات کے مطابق فیصلہ کرتی ہے کہ کیا سزا ہونی چاہیے، کیونکہ امن و امان بہت ضروری ہے اور غداروں کا سر کچلنا بہت ضروری ہے. تو سب سے سخت سزائیں جو ہے وہ خرابہ کی ہی رکھی گئی، پریزن کی. خرابہ 3 چیزوں کو کور کرتا ہے: بغاوت کو، ٹیررزم کو، اور ڈاکہ زنی وغیرہ کو. یہ تینوں خرابہ کے حدود میں آتے ہیں اور ان تینوں کی سزائیں سب سے سخت ہیں. تو اللہ رب کریم ارشاد کیا فرما رہے ہیں کہ اگر انبیاء بھی کتاب کا انکار کرتے تو کافر ہو جاتے اور ویسا ہی انجام پاتے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی وضاحت فرما دی کہ نبی ہمیشہ ایسے افراد بنائے گئے جنہوں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا. تو اس سے مراد معاذ اللہ انبیاء کا رتبہ کم کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ سب سے قریبی گروہ اللہ کا ہے انبیاء کرام علیہ السلام. اگر وہ شرک کریں گے تو وہ معاف نہیں کیے جائیں گے، تو ہم کیسے معاف کیے جا سکتے؟ لہٰذا ہمیں اس کو شویمی سے نکلنا ہوگا. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں ہدی اللہ جنہیں ہدایت دی اللہ نے، فبہداہم، تو انہی کی ہدایت ہے، اقتدہ، جس کی تو پیروی کر. ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، تو آپ انہی کی ہدایت کی پیروی کیجئے. آپ نے کبھی مقتدی کا لفظ پڑھا ہے؟ امام کے پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں، بالکل. اور یہ جو فقہ ہے نا، فقہی امام ہے، ان کے فالوورز کو بھی ان کا مقتدی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ باقاعدہ بحث ہے کہ ہم اقتدا کریں یا اجتہاد. ٹھیک ہے. مقلد بھی کہتے ہیں ان کو اور مقتدی بھی کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اقتدا، پیروی دین میں اللہ نے کس کی کرنے کا حکم دیا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی. کیونکہ دوسرا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ 100% دین پر صحیح نہیں ہو سکتا. انبیاء کرام علیہ السلام سے اپنی ذاتی معاملے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہوئی ہو، وہ بھی اللہ کریم ان کو فوراً گائیڈ کر دیتے کہ یوں نہیں یوں کرو. ٹھیک ہے. لیکن دین کے معاملے میں وہ کبھی غلطی نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے دین سکھاتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے حکم آتا. تو بہت سارے مواقع ہیں، جیسے اب دیکھیے جب وہ خاتون آئی تھی جن کے میاں نے ان سے جو ہے وہ قسم کھا لی تھی، زہار کر لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی طلاق ہو گئی تو آپ شادی کر لیں. تو وہ آپ سے بحث کرنے لگی کہ اس بوڑھے وقت میں دوسرا شوہر تلاش کروں گی، اور پھر روتی ہوئی چل پڑی. تو پھر سورہ مجادلہ ہوتی تھی نا، اللہ نے جب تک حکم نہیں دیا آپ نے کوئی بات نہیں کی. اسی طرح آپ کو ان صحابی کا قصہ بھی یاد ہوگا جس کے جو آئے تھے آپ کے پاس یہ بات لے کر کہ میں نے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حالت زنا میں دیکھے تو کیا کرے. آپ نے فرمایا 4 گواہ لائے. تو وہ رو پڑے. انہوں نے کہا ایک شخص اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھ کر 4 گواہ ڈھونڈے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، کچھ بھی نہیں کہا. تو پھر سورہ نور کے احکام اترے تھے، ہے نا، جو ہے لان کے. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی طرف سے کسی بات کا جواب نہیں دیتے تھے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا تھا. تو لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام دین کے بارے میں کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو اللہ کی طرف سے جواب دیے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے گائیڈ کیا جاتا ہے ہر موقع پر. ہاں ذاتی عمل میں بعض اوقات اگر وہ کوئی
بھول چوک کر بھی بیٹھے تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے آگاہ کر دیا جاتا ہے. جیسے یہ قصہ جو آپ سورہ کاف میں پڑھتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں, تو اللہ نے فوراً بتا دیا کہ موسیٰ آپ سب سے بڑے عالم نہیں, آپ سے بڑے عالم بھی موجود ہیں. سورہ عبس آپ پڑھتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں مصروف تھے تو عبداللہ بن ابن مکتوم جو تھے, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی باتوں میں, آپ بزی تھے تو آپ نے ڈانٹ دیا, تو اللہ نے اسی وقت سورت نازل کی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی وقت گئے اور ان کو واپس لیا. تو دیکھیں انبیاء سے اول غلطی شاذ و نادر ہوتی ہے, اور اگر کبھی ہو جائے انسانی معاملات ہے نا, تو ان میں پھر اللہ رب کریم کی طرف سے فوراً گائیڈنس آ جاتی ہے, لہٰذا غلطی کا امکان نہیں رہتا, غلطی درست کر لی جاتی ہے. ٹھیک ہے, بلکہ علماء تو بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ انبیاء سے جو لغزشیں سرزد ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے سبق بنانے کے لیے ہوتی ہیں, کہ ہم سیکھیں کہ ایسے حالات میں ہمیں یوں کرنا چاہیے تھا, یوں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو لہٰذا پھر نبی جو ہوتے ہیں نا, ان کی زندگی کو ایک کوڈ بنتی ہے پورا, کیونکہ وہ خامی سے پاک ہوتی ہے. باقی کسی بندے کو یہ الوہی ہدایت حاصل نہیں, لہٰذا وہ غلطی کرے گا, اور بہت دفعہ غلطی پر اصرار بھی کرے گا. ہو جاتا ہے نا, ہمارے بڑے بعض اوقات کرتے ہیں. کبھی نہ کبھی آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ فرض کریے امی کسی بچے سے ناراض ہیں, آپ کے کسی بہن بھائی سے, وہ معافی بھی مانگتے ہیں, امی کہتی ہے میں نے نہیں بولنا. آپ سارے سمجھاتے اچھا امی جانے دے کوئی بات نہیں, امی کہتی نہیں میں نے نہیں بولنا. گناہ ہے نا, غلط ہے, لیکن وہ ناراض ہے, وہ مانتی نہیں, حالانکہ معمولی سی بات ہوتی ہے. تو ذہن اڑ جاتا ہے, انسان ہے نا, غلطی پہ اصرار کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح کے کئی واقعات آپ اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے. اچھا بھلا جو ہے معقول آدمی ہوتا ہے, انسان ہوتا ہے, مگر اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے اور وہ اس غلطی کو غلطی نہیں مانتا, تسلیم ہی نہیں کرتا, اصرار کرتا, اس پہ اڑ جاتا. تو اس قسم کی خامیاں نبیوں میں نہیں ہوا کرتی. انبیاء کرام علیہ السلام اولن تو غلطیاں بہت نہیں, یعنی ان سے غلطیاں نہیں ہوتی. بعض اوقات بشری تقاضے کے تحت غصے میں یا پریشانی میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی جاتی ہے, تو اللہ کی طرف سے فوراً اسے ایڈریس کر لیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے معاملات صحیح کر لیتے ہیں. تو پھر ہمیں ان سے جو اسوہ پہنچتا ہے, لائف سٹائل پہنچتا ہے, وہ بالکل صحیح ہوتا ہے, اسی لیے ان کی پیروی کی جائے گی. باقی رہ گیا یہ کہ جی فقہ میں اس کی پیروی کریں, فقہ میں اس کی پیروی کریں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی قانون مدون کر کے نہیں گئے تھے, مدون کر کے گئے تھے, پورا قانون موجود تھا. بعد ازاں اسے کتابی شکل دی مختلف علماء نے, بڑی محنت کی اس پر, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن انہوں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا تھا کہ ایک ایک کی کتاب پکڑ کر ہم گروہ بنا لیں. انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ جس کو کوئی مسئلہ پیش آئے وہ کتاب کھول کر مسئلے کا حل ڈھونڈ لے. تو 99% قانون تو اسلام کا وہ ہے جو پہلے سے اسٹیبلشڈ ہے. کچھ فروعی معاملات ہیں, چھوٹے معاملات, جن میں ہمیں آزادی دی گئی کہ آپ اس میں قانون سازی کر سکتے ہیں. جیسے سیاست ہی کو لے لیں, ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ اس طرح کا آپ نے قانون بنانا ہے, یا آپ نے اپنا سسٹم اس طرح کا بنانا ہے, پارلیمانی سسٹم بنانا ہے یا صدارتی سسٹم بنانا ہے. یہ نہیں ہم پہ کوئی جو ہے نا وہ نافذ کیا گیا. قانون اللہ کا نافذ ہو, احکامات اللہ کے چلے, اسلامی ریاست کی شکل نکلے, باقی آپ سسٹم جس طرح کا بنانا چاہتے ہیں بنا لو, کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر ہم قانون سازی کر سکتے ہیں نا بیٹھ کر, کہ ایسا نظام ہوگا, ایسا نظام ہوگا, یہ ہوگا, کوئی حرج نہیں. اب اس میں رائے کی آزادی ہے, جہاں پر ہم لوگوں کو قانون سازی کی اجازت ہے وہاں رائے کی اجازت ہے نا. تو ہو سکتا ہے میری رائے آپ سے مختلف ہو جائے, ہو سکتا ہے نا, رائے بھی اختلاف ہو سکتا ہے. اب اس رائے کے اختلاف کی وجہ سے آپ کے اور میرے درمیان دشمنی نہیں بنتی. تو رائے میں اختلاف پھر ہوگا, نیچرل بات ہے. اسی طرح کے اختلافات جو ہے نا فقہ میں ہے, جہاں تک تو سیٹ مسائل ہے نا اسٹیبلشڈ, ان میں اختلاف نہیں ہے. کچھ فروعی معاملات میں اختلافات, وہ اختلافات کیوں آئے؟ رائے کی وجہ سے. اب رائے کسی کی صحیح ہو سکتی, کسی کی غلط ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں کی رائے غلط نہ ہو, مگر کسی کی رائے زیادہ اچھی ہو, کسی کی کم اچھی ہو. رائے ہے نا. اب جہاں رائے ہے وہاں پر ہم کسی کی بات ماننے کے پابند نہیں, جس کی چاہے مان لیں, رائے ہے نا.
جیسے کورٹ میں ایک ہوتا ہے قانون، اس کو ماننا لازم ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے رائے، رائے کو ماننا لازم نہیں ہوتا، چاہے وہ جج ہی کیوں نہ دے رہا ہو۔ تو قائد اعظم کے ایک کیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیس کے دوران ڈسکشن جو بحث ہو رہی تھی تو جج نے بیچ میں دخل دیا اور کہنے لگا کہ میری ذاتی رائے ہے مسٹر جناح کہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہونی چاہیے۔ تو جناح نے کہا کہ سر یہ آپ لا بیان کر رہے ہیں یا اپنی رائے دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دس از مائی پرسنل اوپینین۔ انہوں نے کہا یور پرسنل اوپینین از آن مائی فٹ، کیونکہ میں تمہارے پرسنل اوپینین کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، کیونکہ عدالت میں کسی کی پرسنل اوپینین کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہاں قانون چلتا ہے۔ تو اگر تو قانون بیان کر رہے ہیں تو پھر تو سر جی تھینک یو، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہوگا، یو آر دا جج۔ اور اگر آپ ذاتی رائے دے رہے ہیں تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہمارے جیورسٹ ہیں، اللہ ان کے درجات بہت بلند کرے، جہاں تک تو متفق رہے، وہ تو متفقہ قوانین تھے، جہاں قانون سازی کی اجازت کے دائرے میں آ کر انہوں نے قانون سازی کی اپنی اپنی رائے سے کی۔ اب رائے اگر کوئی دوسرا نہیں مانتا کسی ایک جیورسٹ کی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کسی بھی غیر نبی کی بات کو 100% مان لینا ہم پر فرض نہیں، سوائے امیر کے، امیر کی بات کی اطاعت کی جائے۔ لیکن جو ہمارے علماء وغیرہ ہیں، اگر وہ کوئی بات ہم سے کہتے ہیں حدیث یا قرآن کی سورس کے ذریعے تو وہ تو ہم 100% مانیں گے۔ اگر وہ کوئی اپنی رائے دیتے ہیں، اگر ہمیں مناسب لگے گی ہم قبول کریں گے، مناسب نہیں لگے گی ہمیں پورا حق ہے ہم ان کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ تو اس بنا پر گروہ بندیوں کا کوئی سبب نہیں بنتا، کوئی سبب نہیں بنتا جو ہم لوگوں نے بنائی ہوں۔ ٹھیک، یہی بات ہے کہ فقہ کو اتنا آگے کیا گیا کہ قرآن کو پیچھے کر دیا گیا نا، قرآن چھوڑ کر فقہ اپنا لیا گیا، حالانکہ سنت کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ قرآن کا ایک حصہ ہے فقہ، ٹھیک ہے، پورا قرآن نہیں ہے، قرآن کا ایک حصہ ہے، اور زندگی کا بھی ایک حصہ ہے۔ وہ پوری زندگی کے بارے میں گائیڈ نہیں کرتا، وہ تو صرف قانونی عدالتی مسئلوں کے بارے میں گائیڈ کرتا فقہ۔ لیکن ہمارے یہاں صرف فقہی اسکالر بنائے جاتے ہیں اور وہ بھی خاص خاص گروہ کی فقہ پڑھاتے ہیں، پھر ذہن سازی وہی ہو جاتی ہے۔ بنیادی بات صرف یہ ہے کہ جو مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں، جیسے فقہی ہے، حنفی ہے، حنبلی ہے، آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش آتا ہے جس میں قانون سازی کی اجازت ہے، اللہ نے کوئی 100% قانون نہیں دیا، کوئی بھی میونسپل لا ہے، ٹیکس ہے، ٹیکسیشن کے اللہ نے 100% قوانین نہیں دی، کچھ بنیادی اصول دے کر تو چھوڑ دیا۔ اب ہم اپنے حالات کے مطابق ٹیکس کے قوانین بنا سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر دور کے مطابق حالات بدلتے رہتے ہیں قوموں کے۔ اب ہم اس کے قوانین نافذ کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم ہر بڑے جیورسٹ کی کتاب کو جو انہوں نے ٹیکس کے متعلق احکامات دیے ہیں ان کو پڑھیں بیٹھیں، ہم ان سب کو ملا کر بھی ایک بہترین قانون بنا سکتے ہیں کہ جس کی جو بات ہمیں اچھی لگتی ہے لے لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی رائے کو مسترد کر دیں اور کسی کی کو قبول کر لیں، وہ ہمیں حق ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ افراد کی رائے ہے، وہ اللہ کا قانون نہیں۔ تو پیروی کس کی جائے گی؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ جس بھی نبی کی پیروی کریں گے ہدایت پائیں گے، مگر ہم صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، کیوں؟ ایک تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلا شک و شبہ، لیکن سارے نبی ایک طرح سے ہمارے ہیں۔ ہم بالکل، ہمارے پاس کسی کے حالات زندگی نہیں ہے، ہم کسی کے اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو ہم کتنا سنتے ہیں ان کا تذکرہ، مگر حالات زندگی کیا پتا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں پتا نا۔ تو لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کر سکتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتا ہے آپ کھاتے کیسے تھے، آپ سوتے کیسے تھے، آپ ہنستے کس طرح تھے، تو آپ کو ہم فالو کر سکتے ہیں۔ ویسے کسی بھی نبی کی پیروی کر لیں گے تو ہدایت پائیں گے، لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں سیرت کو باقاعدہ علیحدہ سبجیکٹ بنا کر محفوظ کر دیا گیا۔ آپ کو کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں ملے گی، کسی نبی کی نہیں ملے گی، صرف اور صرف یہ اعزاز امت مسلمہ کو حاصل ہوا۔ یہ محنت صرف ہمارے صحابہ اور تابعین کرام علیہ السلام نے کی، اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان پر سلامتیاں اتارے۔ جو ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین تھے اور جو تابعین عظام تھے، ان لوگوں نے زندگیاں لگا دی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک ایک بات کو اکٹھے کیا، تو سیرت پھر ایک مستقل موضوع بنی۔ تو آپ دیکھیے کہ سیرت جیسی کتاب
سیرت جیسا سبجیکٹ کسی اور قوم کے پاس نہیں، کسی اور قوم کے پاس نہیں، صرف ہمارے پاس۔ اسی طرح حدیث جیسا علم کسی قوم کے پاس نہیں۔ مسلمان وہ واحد قوم ہے، یعنی ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین وہ واحد ساتھی ہیں، کمپینینز ہیں، جنہوں نے اپنے نبی کے الفاظ تک محفوظ کیے۔ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں، اور صحابہ اتنی اس میں مشقت کرتے تھے کہ اگر کوئی ایک لفظ بھی بھول جاتے تھے تو وضاحت کرتے تھے کہ مجھے یاد نہیں کہ یہاں پر یہ لفظ کہا یا یہ لفظ کہا، پوری وضاحت کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک لفظ جو ہے صحابہ نے اس کو محفوظ کیا۔ تو حدیث اپنی نوعیت کا واحد علم ہے جو ہمارے پاس ہے۔ تو یہ پیچھے اتنے اختلافات کیسے ہو گئے؟ حدیث کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر۔ آپ مجھے بتائیے، خود سوچئے سب لوگ کہ آپ کے والدین، میرے والدین جو ہمارے بڑے تھے، قرآن و حدیث پڑھنے کا فیشن تھا، رواج تھا؟ نہیں تھا نا، صرف فقہ پڑھنے کا رواج تھا۔ اور مسجدوں میں قرآن و حدیث سنائی جاتی تھی، صرف فقہ کے مسائل سنائی جاتے تھے، اور وہ بھی وہی 4-5، رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آمین کہنا ہے کہ نہیں کہنا، طلاق 3 کی طلاق 1 ہے نا، جو بتائے میں وہ بھی ایگزیکٹ نہیں ہے۔ تو پیرنٹس کا یہ ہے کہ جو انہوں نے بتایا اب آپ کے مطابق وہ بالکل ایگزیکٹ۔ آپ بالکل صحیح کہہ اور رہے ہیں۔ یقین کہ اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں پہ ہم لوگ عمل کرتے رہے جانے میں کہ ہمارے پیرنٹس کرتے ہیں، انہوں نے بتایا تو ہم لوگ یہ کریں۔ آپ بالکل سچ کہہ رہے ہو، جس تکلیف سے آپ گزر رہے ہو عائشہ، میں خود اس سے گزر چکی ہوں، کیونکہ جو کچھ آپ کر رہے ہو 19-20 کے فرق سے وہی کچھ ہم کرتے رہے۔ جیسے عورتوں کی نماز علیحدہ ہے، بچ کے سجدہ کرو، جب پہلی دفعہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ حدیث پڑھی اور ساری کتابوں میں پڑھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے کی طرح بچ کر سجدہ مت کرو، تو اتنا شرمناک افسوس ہوا نا، افسوس کے ساتھ ایک شرمندگی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بازو اور پیٹ زمین پر اس طرح مت بچھایا کرو جس طرح کتے بچھاتے ہیں، کتے کی طرح بچ کر سجدہ مت کیا کرو۔ اور اس میں عورت مرد کی کوئی قید نہیں ہے، اور ہمیں تو خاص طور پر ٹیچ کیا جاتا ہے کتے کی طرح بچ کر سجدہ کرنا۔ ایسے سمٹ کے بیٹھو تو ایسے کر کے، تو اس قدر زیادہ افسوس ہوا۔